عنوان: خاموش آسمان، ایک فضائی جھڑپ جو جنگ بن سکتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر، جب آسمان سیاہ ہوتا ہے، جب زمین خاموشی سے سانس لیتی ہے، جب سرحدوں پر صرف صد ہوا چلتی ہے، اسی لمحے ایک صاروخی، ایک اطلاع، دو قوموں کے سینوں میں دھڑکنیں تیز کر دیتی ہے۔ پاکستان اور بھارت، دو ملک جن کی تاریخ ایک ساتھ لکھی گئی، لیکن راستے جدا ہو گئے۔ اسی تاریخ میں ایک اور باب شامل ہونے والا تھا۔ آسمان پر، جہاں فاصلہ تو بہت ہے، مگر غلط فہمیاں اور غرور آسمان سے بھی بلند ہوتے ہیں۔ پہلا منظر، اطلاع۔ لاہور کے ایئر بیس پر ایک الارم بجتا ہے۔ کم عمر پائلٹ اسکواڈرن لیڈر فاروق فوراً اپنی وردی پہنتا ہے۔ اسے بس اتنا بتایا جاتا ہے: غیر معمولی حرکت مشرق کی طرف، تیار رہو۔ اسی وقت راجستھان کے ایئر بیس پر ونگ کمانڈر آرین کی آنکھ کھلتی ہے۔ ایک پیغام: پاکستانی ایئر اسپیس میں سرگرمی، فوری ردعمل کی تیاری۔ دونوں اڑان بھرتے ہیں، جانتے ہوئے کہ یہ صرف ایک مشن نہیں ہے، یہ امتحان ہے ضمیر، فرض اور انسانیت کا۔ دوسرا منظر، آسمان کا سامنا۔ رات کے سائے میں دو جنگی جہاز بادلوں کے پار ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ریڈار پر دو نشانیاں، ایک ہندوستانی، ایک پاکستانی۔ پہلے رابطے میں کوئی آواز نہیں، صرف راڈار کی بیپ، اور دلوں میں الفاٹتی سوال: کیا واقعی ہم دشمن ہیں؟ ہمیں دشمن بنایا گیا ہے؟ فاروق کی انگلی میزائل بٹن پر ہے، آرین کا ہاتھ کنٹرول پر لرز رہا ہے۔ دونوں میں خوف ہے، لیکن خوف ایک دوسرے کا نہیں، خوف اس کا ہے جو زمین پر ہوگا اگر فائر ہوا۔ تیسرا منظر، ماضی کی بازگشت۔ یہ صرف دو پائلٹس کی جھڑپ نہیں، یہ نسلوں کی گونج ہے، تقسیم کی لکیر جو صرف زمین پر نہیں دلوں میں بھی کھینچی گئی تھی۔ فاروق کو بچپن یاد آتا ہے، جب اس کی دادی کہا کرتی تھی: ہم نے کبھی دہلی میں عید منائی تھی۔ آرین کو نانا کی کہانی یاد آتی ہے، لاہور کی نہریں، پتنگ بازی اور عام سب یاد ہے۔ تو پھر آج یہ فاصلہ کیوں؟ چوتھا منظر، فیصلہ۔ جہاز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، صرف سیکنڈز کا فاصلہ، اور ایک فیصلہ پوری تاریخ بدل سکتا ہے۔ فاروق کو حکم ملتا ہے: فائر اگر خطرہ محسوس ہو۔ آرین کے ہیڈ فون میں آواز آتی ہے: نشانہ موجود ہے۔ لیکن پھر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ دونوں جانتے ہیں، اگر ایک نے بھی گولی چلائی تو جو مرے گا صرف پائلٹ نہیں، پورا خطہ ہوگا۔ پانچواں منظر، واپسی۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر فاروق کا جہاز مڑ جاتا ہے، آرین بھی پلٹ جاتا ہے۔ کنٹرول رومز میں حیرانی ہے، سوالات ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا۔ دونوں پائلٹس زمین پر واپس اترتے ہیں، نہ جیتے نہ ہارے، لیکن انسان رہ گئے۔ اختتامیہ، امن کا آغاز۔ وہ دن تاریخ میں نہیں لکھا گیا، نہ کسی اخبار کی ہیڈ لائن بنا، نہ کسی سیاسی تقریر میں آیا، لیکن اس دن دو پائلٹس نے دشمنی کے دروازے پر ایک پرچی چپکائی: جنگ ضروری نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک لمحہ 100 سال کا امن لکھ بول پڑا تھا۔ رات کے پچھلے پہر، جب آسمان سیاہ ہوتا ہے، جب زمین خاموشی سے سانس لیتی ہے، جب سرحدوں پر صرف صد ہوا چلتی ہے، اسی لمحے ایک صاروخی، ایک اطلاع، دو قوموں کے سینوں میں دھڑکنیں تیز کر دیتی ہے۔ پاکستان اور بھارت، دو ملک جن کی تاریخ ایک ساتھ لکھی گئی، لیکن راستے جدا ہو گئے۔ اسی تاریخ میں ایک اور باب شامل ہونے والا تھا۔ آسمان پر
جہاں فاصلہ تو بہت ہے مگر غلط فہمیاں اور غرور آسمان سے بھی بلند ہوتے ہیں۔ پہلا منظر اطلاع۔ لاہور کے ایئر بیس پر ایک الارم بجتا ہے۔ کم عمر پائلٹ اسکواڈرن لیڈر فاروق فوراً اپنی وردی پہنتا ہے۔ اسے بس اتنا بتایا جاتا ہے، غیر معمولی حرکت مشرق کی طرف، تیار رہو۔ اسی وقت راجستھان کے ایئر بیس پر ونگ کمانڈر آرین کی آنکھ کھلتی ہے۔ ایک پیغام، پاکستانی ایئر اسپیس میں سرگرمی، فوری ردعمل کی تیاری۔ دونوں اڑان بھرتے ہیں، جانتے ہوئے کہ یہ صرف ایک مشن نہیں ہے، یہ امتحان ہے ضمیر فرض اور انسانیت کا۔ دوسرا منظر آسمان کا سامنا۔ رات کے سائے میں دو جنگی جہاز بادلوں کے پار ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ریڈار پر دو نشانیاں، ایک ہندوستانی، ایک پاکستانی۔ پہلے رابطے میں کوئی آواز نہیں، صرف راڈار کی بیپ، اور دلوں میں الفاٹیتی سوال، کیا واقعی ہم دشمن ہیں؟ ہمیں دشمن بنایا گیا ہے؟ فاروق کی انگلی میزائل بٹن پر ہے، آرین کا ہاتھ کنٹرول پر لرز رہا ہے۔ دونوں میں خوف ہے، لیکن خوف ایک دوسرے کا نہیں، خوف اس کا ہے جو زمین پر ہوگا اگر فائر ہوا۔ تیسرا منظر ماضی کی بازگشت۔ یہ صرف دو پائلٹس کی جھڑپ نہیں، یہ نسلوں کی گونج ہے، تقسیم کی لکیر جو صرف زمین پر نہیں دلوں میں بھی کھینچی گئی تھی۔ فاروق کو بچپن یاد آتا ہے، جب اس کی دادی کہا کرتی تھی ہم نے کبھی دہلی میں عید منائی تھی۔ آرین کو نانا کی کہانی یاد آتی ہے، لاہور کی نہریں، پتنگ بازی اور عام سب یاد ہے۔ تو پھر آج یہ فاصلہ کیوں؟ چوتھا منظر فیصلہ۔ جہاز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، صرف سیکنڈز کا فاصلہ، اور ایک فیصلہ پوری تاریخ بدل سکتا ہے۔ فاروق کو حکم ملتا ہے، فائر اگر خطرہ محسوس ہو۔ آرین کے ہیڈ فون میں آواز آتی ہے، نشانہ موجود ہے، لیکن پھر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ دونوں جانتے ہیں